ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وَإِلَٰهُكُمْ، الہ کہتے ہیں معبود کو، کم تمہارا، الہکم تمہارا معبود. الرحمن رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم دونوں کا معنی جس طرح اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. واختلاف مختلف کرنا، یکے بعد دیگر لانا. الفلک، فلک کہتے ہیں کشتیوں کو. تجری، جرا یجری اردو میں بھی ہے جاری ہونا. بحر سمندر کو کہتے ہیں اور دریا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. من السماء آسمان اور بادل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعد موتها، موت مرنا، یہاں مراد ہے بنجر ہونا. بث پھیلا دیے. دابہ زمین پر جو رینگ کر چلے وہ دابہ ہے. مطلقاً جانوروں کو بھی دابہ کہتے ہیں. تصریف چلانا، پھیرنا، گھمانا. ریاح ہوائیں. السحاب بادل. المسخر جسے تابع کیا گیا ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. نہیں کوئی معبود مگر وہی، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندروں میں اس چیز کو لے کر جو انسانوں کے لیے نفع مند ہے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے بارش برسائی، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد. وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے. اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، البتہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. سارے کے سارے دین کی اساس اور بنیاد وہ عقیدہ توحید ہے. پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی
پہلے دینوں میں بھی اور اس دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنیاد عقیدہ توحید کو بنایا ہے، اپنی وحدانیت کو بنایا ہے۔ باقی سارے کام بعد کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہونا سب سے پہلے ہے۔ جب تک کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک انسان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک عمل کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا بہتر کیوں نہ ہو، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا زبردست کیوں نہ ہو، اگر عمل کرنے والے میں اللہ کی توحید نہیں پائی جاتی، فرمایا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ کفار انسانیت کی کتنی ہی خدمت کر جائیں، کتنے اچھے کام کر جائیں، ہسپتال بنوا جائیں، علاقے بنوا جائیں، لوگوں کی مدد کر جائیں، خدمت کر جائیں، اللہ اس کا صلہ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال اس طرح ہیں جس طرح راکھ ہو، تیز ہوا چلے تو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح کافر کتنے ہی نیک عمل اچھے کیوں نہ کر رہے ہیں، لیکن جب کفر کی آندھی چلتی ہے تو ان کے سارے اعمال اڑ جاتے ہیں، کچھ بھی پیچھے نہیں بچتا، کچھ بھی پیچھے نہیں، کسی چیز کا بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار عقیدہ توحید کو بیان فرمایا۔ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائیں، آتے ساتھ ہی پہلی بات ان کی کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اپنی بات کو عقیدہ توحید سے شروع کیا۔ سب انبیاء کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سب نبیوں سب نے کہا ہے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، معبود وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی عقیدہ توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ تو ہے مثبت انداز، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اب اسی کو اللہ نے دوسرے انداز میں تبدیل کیا، نفی والا انداز، لا الہ الا ہو، فرمایا کوئی معبود نہیں، نہ آسمانی، نہ زمینی، نہ دریائی، نہ کوہی، نہ میدانی، کسی قسم کا لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ کیونکہ اللہ کی توحید قائم ہی تب ہوتی ہے جب غیر اللہ کی نفی کی جاتی ہے۔ جب تک غیر اللہ کی نفی نہ ہو، اللہ کی توحید قائم ہو ہی نہیں سکتی، توحید آ ہی نہیں سکتی۔ توحید تو ایک اللہ ہی کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ کو کیا ایک ماننا ہے؟ کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی ذات میں اس جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں۔
نمبر 2، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ صفات بھی کسی اور کی نہیں ہے، وہ صفات بھی کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں صفت پائی ہی نہیں جاتی۔ دور قریب سے ہر ایک کی سننے والا اللہ، اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ صفات میں بھی یکتا۔ نمبر 3، اپنے کاموں میں بھی یکتا ہے۔ اپنے کاموں میں، افعال میں، جو اس کا فعل ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دینے والا اور داتا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہو سکتا۔ سب اس کے منگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو۔ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سورہ رحمان، یسألہ من فی السماوات والارض، فرمایا آسمان زمین میں جتنے پائے جاتے ہیں سارے مانگتے ہیں اس اللہ سے۔ یسألہ، اسی کے در کے منگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تو اور انبیاء کرام نے بھی جب مانگا تو اللہ سے مانگا، جب مانگا تو اللہ سے مانگا، اپنی حاجتیں رکھی تو انہی کے سامنے رکھی۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پکارا تو اللہ کو پکارا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پکارا تو اللہ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اولاد چاہیے، اللہ کو پکارا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعائیں تو اللہ نے قرآن میں ذکر کی، پچھلی آیات میں ہم تفصیل کے ساتھ ان کی دعائیں پڑھ کے آئے ہیں، جو انہوں نے بیت اللہ بناتے وقت اور اس سے آگے پیچھے مانگی، وہ سارا مضمون ہم تفصیلاً پڑھ رہے ہیں۔ کس طرح بار بار کہتے ہیں ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور تو اور اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے تو ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے، اللہ کو پکارا ہے، اس لیے کہ پکار کو سننے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، اور جو ہے نا سب کام بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ اپنے کاموں میں بھی اکیلا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، ادھر سے بھی کام ہوتا ہے، ادھر سے بھی کام ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی توحید نہیں چلا کرتی، یہ تو کافر مکے کے بھی کہا کرتے تھے، یہ عقیدہ تو ان کا بھی تھا۔ عام طور پر تو یہ سمجھ میں آتی ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ بھئی یہ بات نہیں ہے، وہ تو مشرکین مکہ کہلاتے ہیں، اور مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتا ہے، غیر اللہ کو بھی مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قل، میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ مشرکوں سے، کافروں سے۔ من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، آپ ان سے پوچھئے
تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ آنکھیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ یہ بینائی تمہیں کس نے دی ہیں؟ یہ کان اور اس کان میں سنوائی کس نے رکھی ہیں؟ والافئدہ، تمہارا دل یہ جو دھڑکتا ہے، جس سے تمہاری زندگی وابستہ ہے، تم زندہ ہو، یہ کس نے بنایا؟ اس دل کو کون چلاتا ہے؟ اور تو اور وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ یہ سارے کام کون بناتا ہے؟ تمہاری بگڑیاں کون بناتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ بھی کہیں گے کہ پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اور ہمارے کانوں کا اور ہماری آنکھوں کا مالک بھی اللہ، اور سارے کام بنانے والا بھی اللہ۔ یہ تو مکے کا مشرک بھی مانتا تھا کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی کیا کیا؟ کہا جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، لا الہ، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں شریک، اور نہ اس کے افعال میں شریک ہے۔ اس کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں، کاموں میں بھی شریک کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں 2 دلیلیں دی، الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری کائنات چل رہی ہے، یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو، فرمایا کہ یہ کائنات تو 1 منٹ بھی نہ چل سکے، 1 منٹ بھی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دیں تو کوئی ایک جاندار بھی اس زمین پر باقی نہ رہے، کوئی ایک بھی باقی نہ رہ پائیں اگر اللہ پکڑنا شروع کر دیں۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے، اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے جب مانگو تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مانگا کرو، اس کی رحمت مانگا کرو، رحمت مانگا کرو۔ اور رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت عام ہے، اپنوں پر بھی ہے، غیروں پر بھی ہے، اور رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت خاص ہے۔ اللہ رحمان بھی ہیں، دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، فرما برداروں کو بھی کھلاتے ہیں، نافرمانوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہاں کوئی تفریق نہیں کہ یہ اپنا ہے اسے دے دو، یہ اپنا نہیں ہے، نہیں مانتا، نہیں نام لیتا، اسے چھوڑ دو۔ اللہ دنیا میں اس طرح نہیں کرتے، بلکہ عام مشاہدہ یہ ہے، اللہ اپنوں کو روکھی سوکھی پر گزارا کرواتا ہے، جو نام نہیں لیتے اللہ ان کو محلات میں کھلاتے ہیں، انہیں جھوپڑیوں میں کھلاتا ہے، انہیں محلات میں کھلاتا ہے۔ دنیا میں تو یہ ہیں، لیکن الرحیم کہتے ہیں جس کی رحمت خاص ہو، آخرت میں اللہ کی ساری رحمت اس کے مومن بندوں کے لیے ہی ہوگی، توحید والے بندوں ہی کے لیے ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ نے اس کائنات میں بانٹا ہے، اس کائنات میں تقسیم کیا، جس کی وجہ سے انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے جو ہے نا شفقت کرتے ہیں۔ وہ خونخوار درندے اور زہریلی چیزیں کتنی خطرناک ہیں، لیکن اپنی اولاد سے تو وہ بھی محبت کرتی ہیں۔ فرمایا یہ ایک رحمت کا اثر ہے
جو اللہ نے مخلوق میں تقسیم کی، 99 اللہ نے اپنے ہاں رکھی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ 99 بھی اور یہ ایک جو تقسیم کی یہ 100 پوری کر گئی، یہ ساری رحمتیں اللہ ایمان والوں پر فرما دیں گے، ساری رحمتیں اللہ ایمان والوں پر فرما دیں گے۔ تو فرمایا الرحمن، وہ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور باقی بھی چند فرق میں نے شروع میں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے آغاز میں ذکر کر دیے تھے۔ رحمان اور رحیم میں جو فرق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا اور 2 دلیلیں اس پر دیں، اور پھر اگلی آیت میں بھی دلائل بیان کیے گئے، اس کی تفسیر انشاءاللہ میں کل کے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔